ریجیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. ارے حضرت آپ کو نہیں پتا پرابلم بہت بڑا ہے. یقیناً تمہارا پرابلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, میرے رب کی قدرت اس سے بڑی ہے, میرے رب کی نگاہ رحمت پڑنی ہے, تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس اصل بھروسہ چاہیے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition, ایمان وہ والا چاہیے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اب کیا ہوا؟ چھری کھرا دی, چھری نے کاٹا نہیں, اور اب اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل امین کو, اے جبریل جاؤ اور جنتی مینڈھا لے کر جاؤ. اور حضرت جبریل جنت سے مینڈھا لے کر آئے, اور جب لے کر آئے نا تو حضرت جبریل کی آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں, چھری ہاتھ میں ہے. آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جبریل آسمان سے آ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ میرے امتحان کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گئے. جب تکبیر کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ امتحان پورا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید کے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا, اس کا ذرا سینیریو سمجھیے, اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیے. یہ کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں, اس کے درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی آواز میں نکلے ہیں, اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں. ہم تو تسبیح نارملی پڑھ لیتے ہیں, مگر اس سینیریو کو, اس قربانی کو, اس عظیم واقعے کو تو یاد کیا کرو. بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بیان کو, اس واقعے کو اپنے بچوں کو سنائیں. آج ہمارے سامنے تو ہم نے اپنے قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے. جناب جانور آ رہے ہیں, تصویریں کھنچ رہی ہیں, ہم گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اور ذبح کے بعد جناب پھر اس کی باربیکیو پارٹیاں ہوں گی. کون بتائے گا بچوں کو, کون یاد کرے گا اس قربانی کو؟ ارے سوچو تو صحیح, 99 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اور اس کو ذبح کرنے چلے تھے. ہمیں کہا گیا صرف جانور قربان کر دو. ذرا سوچیے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا بچہ ذبح کرو, ہم کرتے؟ ہم کر پاتے ہیں؟ یا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, فرض حج ہو جاتا ہے تو حج کرنے نہیں جاتے, کون قربانی دیتا؟ سوچئے کتنی آسانی ہمارے لیے. لیکن کیا ہم بھول جائیں گے اس قربانی کو؟ کیا یاد نہیں کریں گے کہ اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی؟ اللہ ان کے صدقے ہمیں کچھ اپنے معمولات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس تسبیح کو ذرا اس تصور میں تو پڑھیے نا کہ سبحان اللہ, پہلے حضرت جبرائیل کا کہہ رہے ہیں, اور پھر حضرت ابراہیم, اور آخر میں حضرت اسماعیل. مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. چلے اس تسبیح کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ چلیں گے تو آپ نے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. جب گھر سے نکلے نماز عید کے لیے تو بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھیں, اور عید الفطر میں اس کو پست آواز سے پڑھنا ہوتا ہے. عید کی نماز کے لیے آنے کا ایک اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے آپ نے واپس جانا ہے. اور سبحان اللہ, وہ تو بچہ قربان کرنے گئے تھے اور اللہ نے قربانی کیسے قبول فرمائی, مگر ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی دیکھیں, اس پر ثواب کتنا بڑا عطا فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. جتنے بال ہوتے ہیں جانور پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں. ایک اور حدیث پاک, جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی اگر خوش دلی کے ساتھ, بوجھ سمجھ کر نہیں, یا اللہ تیرا شکر تو نے قربانی کرنے کی توفیق دی, اور اللہ کے لیے قربانی ہو, دکھاوے کے لیے نہیں. آج کل تو قربانی کو بھی جناب ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا ہے. میں نہیں کہتا جانور اچھے قربان نہ کریں, بہترین جانور قربان کریں. اللہ نے دیا ہے, مہنگے سے مہنگا جانور قربان کرو, یا اللہ تیری مہربانی تو نے اتنا مال دیا. لیکن وہ اس لیے نہیں کہ شو آف,
میں سب سے بڑے جانور لایا